آپ تھکتے نہیں ہیں؟ 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف ہوئی تھی. ہم نے نہ ان کو کسی کو روکا, نہ ان کے اوپر کچھ ٹیئر گیسنگ کی, نہ کوئی کنٹینرز رکھے. 2 دفعہ فضل الرحمان آیا تھا, 1 دفعہ آیا یہ بلاول, اور مریم بھی نکلی تھی لیکن وہ آدھے میں کہیں گم گئی تھی اس کی. آپ تھکتے نہیں ہیں؟ کہ جو رزق ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ نے انسانوں کو آزاد کیا ہی اس طرح تھا کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں, رزق اس کے ہاتھ میں, اور عزت ذلت اس کے ہاتھ میں. تو یہ جب آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ صرف آزاد انسان جو ہے نا وہ بڑے کام کرتے ہیں. جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے. آپ نے یہ سب نے ایک چیز سمجھنی, غلام لیڈر نہیں بن سکتے. لیڈر آزاد ہوتا ہے اور اس کی ایک مشن ہوتی ہے, اس کی ایک نظریہ ہوتا ہے, نظریہ بناتا ہے لیڈر. تو پہلی چیز تو اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ آزاد ہوتا ہے. نمبر 2, بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. لیکن جب آپ کو یہ خوف, وہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. کیوں سارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لیڈرز بن گئے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان آ گیا, ان کے خوف دور تھے, ان کی ویژن بڑی ہو گئی. پھر جہاد اکبر جو اپنی نفس کے اوپر قابو پاتا ہے, وہ اصل طاقت وہ ہوتی ہے جب آپ کے اوپر قابو پا جاتے ہیں. اور پھر جو انصاف کرتا ہے لیڈر ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے, صادق اور امین, سچا ہوتا ہے. اور یہ 2 سب سے امپورٹنٹ کوالٹیز, سچائی اور امانت داری. پھر رسپیکٹ ملتی ہے اس کو. تو لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو لوگ اس کو لیڈر مانے. اپوزیشن لیڈر نہیں بناتی, ایک لیڈر پوزیشن کو بناتا ہے. سو بیسکلی یہ 3-4 کوالٹیز ہیں آپ کو سمجھنا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ آزاد ہوتا ہے, غلام لیڈر نہیں بن سکتا. اور یہ پھر کہ خوف کے اوپر قابو پا جاتا ہے. بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. اپنی میں پہ قابو پا جاتا ہے, وہ پھر بڑا آدمی بن جاتا ہے. سب جو بڑے انسان تھے, قائد اعظم, نیلسن منڈیلا, یہ سارے سب دلیر بھی تھے, میں سے اوپر تھے, بڑے کازز تھے ان کی. اپنے سے باہر اپنے قائد اعظم پاکستان کے نظریہ لے کے نکلے تھے. منڈیلا آزاد کرنا چاہتا تھا جو کلرڈ لوگ تھے ساؤتھ افریقہ میں, 1 مین 1 ووٹ. تو بڑے لیڈر, وہ اس لیے دنیا یاد رکھتی ہے ان کو. یہ جو صوفی حضرات یہاں سارے ہمارے ابھی بھی ان کے عرس کے اوپر لاکھوں لوگ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ وہ سارے اپنی ذات کے لیے نہیں تھے, وہ بڑے انسان تھے, وہ انسانیت کی بہتری کے لیے آئے تھے. تو جو بھی انسانوں کے یہ کرتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے, لوگ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. رات کو کوئی 10 بجے سوشل میڈیا پہ امیجز آنے شروع ہو گئے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. کسی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں تھا اس دن, سوشل میڈیا کی وجہ سے. اس کے بعد انہوں نے مین اسٹریم میڈیا بند کر دیا, ڈرایا دھمکایا. عمران ریاض جیسے لوگوں کو انہوں نے, وہ ارشد شریف جو ہمارا موقف رکھتا تھا, ان کو انہوں نے پریشرائز کرنا شروع کر دیا. تو بیسکلی آج اگر پی ٹی آئی اس وقت سب سے بڑی پارٹی بن چکی اور سارے ان ایکسپیکٹڈ, یا ہر الیکشن کے سارے مل کے بھی لڑتے ہیں تو نہیں جیت سکتے آپ. اس میں آپ کی سوشل میڈیا کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن. آپ نہ ہوتے, سوشل میڈیا نہ ہوتا, انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کو دبا لیا تھا. تو سوشل میڈیا کا جتنا بڑا رول پچھلے مہینے تھا, پچھلے 6 مہینے, اس کی وجہ سے ہم آج اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ساری پارٹیز ایک طرف ہے اور ایک پارٹی سارے ملک میں چھا گئی ہے.
اور دوسری چیز جو اگلا رول ہے وہ بھی سارا سوشل میڈیا اب اس کو ڈومینیٹ کرے گا، کیونکہ سوشل میڈیا اب ایسی پاور بن گیا ہے کہ اس کو یہ کنٹرول نہیں کر سک رہا ہے. یعنی یہ جو بھی چیزیں کرتے ہیں وہ اوپر سے دبا دیتے ہیں سوشل میڈیا میں. یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. اگر یہ کنٹرول ہوتا تو ان کا نیریٹو آج پریویل کرتا. وہ نہیں کرا ان کا نیریٹو، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج بڑی انفارم پبلک ہے. سو اس لیے میں نے آپ کو پہلے تو ایک ساروں کو آج خراج تحسین پیش کرنا تھا. یہ $20 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے. جو سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے نا بیرونی، جو وہ سب سے زیادہ تباہ کرتا ہے، کیونکہ وہ روپیہ آپ کا گرنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کا بیرونی خسارہ بڑھتا جائے تو آپ کا روپیہ، آپ کے پاس ریزروز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا روپیہ گرنا شروع. روپیہ گرتا ہے، غربت بڑھتی ہے، ملک غریب ہو جاتا ہے. ان کو ہم نے پہلے اسٹڈی کیا، پھر جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی، ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، ریکارڈ ہمارا ٹیکس کلیکشن تھا. ہماری انڈسٹری کئی سالوں کے بعد، پتہ نہیں سالوں کے بعد، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بیسٹ گروتھ تھی. ایگریکلچر میں جو 4 مین کراپس کی بمپر کراپس تھی 2 سال ہماری پالیسیز کی وجہ سے. ایک ڈیفائننگ مومنٹس سمجھتے ہیں نا. ڈیفائننگ مومنٹس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کن وقت ہے آج کل پاکستان میں، اور اس کے اندر آپ کو اب اس طرح اس کے اندر آپ نے جنگ لڑنی ہے جیسے کہ آپ اپنے مستقبل کی اب جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ سب یوتھ ہیں، مستقبل آپ کا ہے. ایک وقت ہوتا تھا لوگ سمجھتے تھے جی ملک سے باہر جائیں گے اور ہم بڑی اچھی وہاں نوکریاں لے لیں گے اور کمفرٹیبل. وہ دن آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، کیونکہ باہر اپرچونیٹیز کم ہیں، اسلاموفوبیا ہے. اور ویسے بھی میری طرح کا میں تو کرکٹ کھیلتا تھا، پتہ نہیں 20 سال باہر میں نے کرکٹ کھیلی ہے. لیکن دیکھیں جو اللہ نے اس ملک کو دیا نا، وہ دنیا میں بہت کم ملک ہیں جس میں اس طرح کی اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اوپر آپ چوروں کو بٹھا دیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. آپ ایک فیکٹری کے اوپر چور بٹھا دیں آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کا نظام ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، انہوں نے جو کہا ہوا ہے کہ جو قومیں چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکو کو نہیں پکڑتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں. یہ انہوں نے 1500 سال پہلے جو انہوں نے اس کا ایکچولی مطلب ہے جدھر رول آف لا نہیں ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ سارا نواز شریف شباز، وہ ملک کا کیا مستقبل ہوگا جدھر فائنانس منسٹر جو ہے اس کا ریٹن اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے ایک میجسٹریٹ کے سامنے کہ شریف خاندان کی یہ منی لانڈرنگ کرتا تھا، ان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتا تھا. اس کی ابھی بھی وہ اسٹیٹمنٹ اویلیبل ہے. تو سوچیں کہ یہ منی لانڈرر جو کہ پھر ایبسکانڈر فرام جسٹس یہاں سے بھاگا ہوا، وہ فائنانس منسٹر ہے. پرائم منسٹر وہ ہے جس کو سزا ہونے والی تھی یہ مقصود چپڑاسی کیس کے اندر. انڈر ٹرائل تھا یہ، جبکہ انہوں نے اس کو بیل آؤٹ کر کے اس کو بچا لیا. اس کے بیٹے دونوں باہر بھاگے ہوئے ہیں. نواز شریف جو سارا فیصلے کر رہا ہے اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے کہ ان کی پراپرٹیز آئی کدھر سے. کہتے جی ہم برطانیہ کے شہری ہیں. 60% وزیر جو ہیں وہ ضمانت پہ ہیں. تو اگر اس طرح تو کوئی ملک نہیں چل سکتا. تو ہماری جو مارچ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے اس ملک کو، اور بڑی تیزی سے جو ملک نیچے لے کے جا رہے ہیں. اب اسحاق ڈار وہاں جا کے کہہ رہے جی ہمارے پاس قرضے سروس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مطلب ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. تو اس کو اس دلدل سے صرف الیکشن نکال سکتے ہیں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. اور ہماری جو مارچ ہے اس کا صرف مقصد، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں گورنمنٹ دے دو، ہم کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ. جو ہم نے جب انہوں نے میری گورنمنٹ کو جب سازش ہوئی تو میں نے الیکشن اناؤنس کر دیے تھے، انہوں نے جا کے عدالت میں سے وہ کینسل کروائے. تو ہمارا صرف وہ مقصد ہے. اور جو پیریڈ ہے اب سے جو شروع ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے. یہ ہم پوری مارچ کی تیاری ہے ہماری، اب بس فائنل ٹچز دے رہے ہیں. مارچ کا ہم پوری پلاننگ ایسی کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے جو ان کی پلاننگ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ساری پلاننگ کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں